السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور خبر جس کو ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ افغانستان اور شری لنکا کا کرکٹ میچ چل رہا تھا۔ کل جب یہ خبر پڑی تو میں مفتی صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ہوا کیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ پورا معاملہ پتہ ہو کہ افغانستان کا جو پلیئر تھا، نوی اس کا نام تھا، اور شری لنکا کا بولر تھا، تو ہوا کیا کہ میچ کے بالکل آخر میں جو اوور کر رہا تھا شری لنکا کا بولر، تو افغانستان کے جو بیٹنگ کر رہا تھا پلیئر، اس نے کئی چھکے لگا دیے، 5 لگائے مفتی صاحب، ایسے ہی کچھ 5 یا 6 چھکے لگا دیے۔ تو وہ جو شری لنکا کا بولر تھا، اس کا باپ گھر پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے بولنگ کرنے پر اتنے چھکے اس نے لگا دیے، تو وہ اٹیک سے مر گیا، اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ وہ اس کو اٹیک پڑا ایک دم، یعنی وہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اس طرح کی ایسی خبریں ہم لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ صاحب وہ کوئی پسندیدہ ٹیم ہوتی ہے تو وہ کپ ہار جاتی ہے تو لوگ ٹی وی اٹھا کے پھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ غصے میں جو کچھ کھا رہے ہوں گے اس کو ہی زمین سے مار دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بیوی بچوں پر چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی آپ لوگ سمجھو اس بات کو، قرآن و حدیث نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کھیل کو صرف کھیل کے طریقے سے لیا جائے، کھیل کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کر دیا جائے کہ آپ اپنا نقصان کر بیٹھو، آپ اس کو اتنا دماغ پہ لے لو۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ جان کا نقصان ہو، چاہے وہ مال کا نقصان ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کا نقصان ہو، یعنی دنیا اللہ کی نظر میں، قرآن و حدیث کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر ہے، یعنی اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے حضور علیہ الصلوۃ نے پوچھا کہ حضور نے پوچھا صحابہ اکرام سے کہ اچھا یہ بتاؤ، سفر حضور فرما رہے تھے، ایک مرا ہوا دمبا دیکھا، تو صحابہ سے پوچھا کہ اس دمبے کو کون لینا چاہے گا؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس دمبے کو تو کون لینا چاہے گا، یہ تو مرا ہوا ہے، اس کو تو فری میں کوئی نہیں لینا چاہے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دنیا کی مثال بالکل ایسی ہے، دنیا کی چیزوں کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ پرابلم مفتی صاحب آج کل یہ ہے کہ کھیل کو ہم نے سر پہ بٹھا لیا ہے۔ کوئی کرکٹ کا شوقین ہے تو وہ کرکٹ کو اس دیوانگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ ٹیم ہار گئی تو ایک دن تک کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ مطلب حد ہے بالکل۔ کوئی فٹ بال کا دیوانہ ہے تو فٹ بال کو اس حد تک وہ اپنے دماغوں پہ سوار کر چکا ہے کہ اگر اس کی ٹیم ہار جائے تو وہ ٹی وی کو پھوڑ رہا ہے، کوئی اپنی بیوی بچوں کو غصہ اتار رہا ہے۔ یہ بھی آج کل چل رہا ہے کہ یہ پنوتی بیٹھا، اس کی پنوتی کی وجہ سے میری ٹیم ہار گئی۔ تو عجیب بات ہے یار۔ اور باقاعدہ مفتی صاحب اس پہ اتنی بڑی بڑی شرطیں، نارمل جو لگ جاتا ہے۔ 2 بھائی ہیں، یہی حال پولیٹیشین میں بھی ہے، یعنی میں ایک پولیٹیشین پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں، میرا بھائی دوسری پولیٹیشین پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب دونوں میں اتنی تنا تنی ہے، خود مسلمانوں کے بیچ میں اتنی تنا تنی ہے کہ ان غیروں کے چکر میں چاہے آپس میں اختلافات ہو جائیں، ایسے ہی کرکٹ ٹیم کے سلسلے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی تاکید کی ہے، اور ہماری بھلائی بھی اسی میں ہے۔ اب بتائیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ بیٹے کو ہمت دیتا ہے کہ ارے کوئی بات نہیں یار، لیکن باپ کی حالت یہ ہے کہ وہی صدمے سے چلا گیا۔ عجیب بات ہے۔ تو اولاد، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ابا ہیں تو ہم ایسے بے فکر زندگی گزارتے ہیں، یار ہمارے ابا ہیں، ہینڈل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں اباؤں کی حالت اگر یہ ہو رہی ہے، اب جو نئے ابا آ رہے ہیں تو ان کی حالت یہی ہونے والی ہے کہ وہ خود اس قابل نہیں ہوتے، اتنے اسٹیبلش نہیں ہوتے کہ اپنی اولاد کو ہمت دے دیں۔ بتائیے، اس سلسلے میں میری کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مفتی صاحب آپ بھی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اب ایک بات تو اس میں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے ہمیں مفتی صاحب، اس کی روشنی میں بچپن ہی سے ہم کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے، انا للہ پڑھ لو بس بات ختم ہو گئی۔ اس صدمے کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لینا، جیسے کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں ایک رشتہ دار مرا، اس کے غم میں دوسرا مر گیا، دوسرے کے غم میں تیسرا مر گیا، تو ہمیں تو بس انا للہ کہ بھائی اللہ کی طرف سے طے تھا وہ ہو گیا۔ دوسری بات، جیت اور ہار، جیت تو ایسی جیت ہے کہ بس اس جیت کے بعد پھر معاملہ ختم، وہ اصل جیت ہے۔ ہار وہ ایسی ہار ہے کہ بس معاملہ ختم، اور وہ والی کون سی ہار ہے؟ قرآن شریف نے ہمیں بتا دیا کہ جو جنت میں داخل ہو گیا، زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جیتا کون؟ اصل وینر کون ہے؟ جو جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا، فقد فاز، یہ وینر ہے۔ یہ ایسی جیتے کہ اب اس کے بعد کبھی ہار نہیں۔ جو جہنم میں
کفر کے ساتھ چلا گیا، یہ ایسی ہار ہے کہ کبھی جیت نہیں. تو ہمیں تو وہ والی جیت کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ کھیل میں ہار جیت تو لگی رہتی ہے، یہ تو ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. اب بتائیے کہ اس کے بعد اچھا مفتی صاحب اس خبر میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ جو جس کا باپ مرا اور وہ جو ٹیم والا کھلاڑی تھا وہ ٹیم وہ میچ جیت گئی ہے، شاید وہ جیت بھی گئی میچ جی، لیکن وہ شاید آدھے میچ میں یہ واقعہ ہوا تھا تو وہ مر گیا اور وہ ٹیم جیت بھی گئی. تو اتنا کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لینا، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اپنے لیے بھی بربادی، اہل خانہ گھر والوں کے لیے بھی بربادی، یہ جو ہے دماغ کے سنکی ہونے کی، اور کیا کہا جائے، بس ایسا یہ بھی ایک نشہ ہے. اللہ اس طرح کے نشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، شریعت سنت کے مطابق اللہ ہمیں حیات طیبہ نصیب فرمائے. اسی لیے میں کبھی کبھی جب ماں باپ مجھ سے ملتے ہیں تو میں ماں باپ سے بولتا ہوں کہ اپنے بچوں کو فری رکھو. وہ اگر کسی کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں تو بچوں سے کہو کہ بیٹا ٹھیک ہے، آپ کامیاب ہو جاؤ تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے، سب چلے گا. بچوں کو لائٹلی رکھو آپ، کیونکہ بعض بچے ڈپریشن میں اسی وجہ سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز بہت ہیوی ہے، یہ چیز اگر تم نے پاس نہیں کی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، انسلٹ ہو جائے گی. تو بچوں کو یہی سمجھانا چاہیے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میچ میں اگر آپ کا بچہ کرکٹ میں ہے، آپ کا بچہ ہاکی میں ہے، فٹ بال میں ہے، تو بچوں کو سمجھائیے بیٹا پرفارمنس پوری نمبر 1 دینے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد بھی اگر کچھ ہو جائے نو پرابلم یار، اسی کا نام لائف ہے. جب آپ لائف کو یہ سمجھ لیتے ہو جیسے یہ ہے ان کرکٹر کے ابا جی نے سمجھا اور وہ دنیا سے چلے گئے، تو پھر اسی طرح سے آدمی ڈپریشن میں ٹینشن میں جاتا ہے. اس میں ایک بات مفتی صاحب یہ بھی عرض کر دیں کہ بھائی یہ نیوز چل رہی تھی اس کے مطابق ہے، کوئی ہمیں بھی پکا پتہ نہیں ہے کہ وہ ابا اسی وجہ سے گئے تھے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ابا اس وجہ سے جائیں نہ جائیں، لیکن اس طرح کی خبریں آتی ہیں، ٹی وی کھوڑنا اور کھانا چھوڑ دینا، اور جناب والا وہ بیوی بچوں پہ چلانا چیخنا، اور بعض دفعہ کرکٹ کے اوپر کوئی ٹیم ہار گئی جیت گئی تو کسی کے بولنے سے لڑائی جھگڑے تک اتنے ہو گئے ہیں کہ گولیاں تک چل گئی ہیں. تو اسی لیے اب یہ خبر واللہ عالم بہتر ہے، صحیح ہے، سچی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے. اسی لیے بھائی آپ تھوڑا سا فوکس کرو، ان باتوں کو سمجھو، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.